ابن ابی داؤد جو ہے اس کو واپس سے اپوائنٹ کیا اور اس نے امام شافعی کے اسٹوڈنٹ کو بلایا اور یہ واپس سے فتنہ اٹھنے والا ہو گیا. اور واسق ان سے پوچھ کے یہ بولتا ہے کہ تمہارا کیا اوپینین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کے متعلق. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس نے ان کو کروسیفائی کیا, ان کو قتل کر دیا اور ان کی باڈی کو سمورا کے میدان میں چھوڑ دیا. وہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ یوم النحر. اور جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس فتنے کے ٹائم پر انہوں نے سٹینڈ لیا اور اکیلے کھڑے رہے, پہاڑ کی مانند کھڑے رہے, اور اسی لیے اسلام کے اوپر ایک احسان ہے, اس دین کے اوپر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک احسان ہے جس امت کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اور معتصم نے یہ بات سمجھ لی کہ امام احمد حنبل کی بات جو ہے وہ سچ ہے اور میں غلط عقیدے کے اوپر تھا. اور امام احمد حنبل کو جانے کے باوجود بھی جب یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ معتصم کو معاف کر دیں گے, تو امام احمد بن حنبل یہ کیا کہتے ہیں, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کہ تم لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرو اور اس سے منہ پھیر لو, کیا یہ تم نہیں پسند کرو گے کہ تمہیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے. انہوں نے کسی بھی طرح سے معتصم یا گارڈ یا کسی کے خلاف بھی بد دعا دینے سے انکار کیا, اور وہ بار بار اس بات کو کہتے کہ اگر میں نے ان کے خلاف بد دعا کی, ان کے خلاف کوئی بات کہی, ان کے خلاف کوئی بیڈ ماؤتھنگ کی, تو پھر یہ بات ثابت ہوگی کہ میں نے شاید اللہ کے اس امتحان میں صبر نہیں کیا. اور یہ بات امام احمد بن حنبل واضح کرنا چاہتے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا میرے لیے, جو اس کی بدولت لوگوں تک حق بات پہنچی, ورنہ شاید لوگ اس معاملے کو اہم نہ سمجھتے. اور پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پڑھانا شروع کر دیا. معتصم کی ڈیتھ ہو گئی اور ایک اور اپریسر ان کے بعد آ گیا پاور میں, اس کا نام تھا الواسق. اور الواسق نے واپس سے ابن ابی داؤد جو ہے اس کو واپس سے اپوائنٹ کیا اور اس نے امام شافعی کے اسٹوڈنٹ کو بلایا, اور یہ واپس سے فتنہ اٹھنے والا ہو گیا, کیونکہ اس معتصم کی اس بات کے بعد جو ہے معتصم نے کیونکہ گارڈز کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرایا, ان کو بھی بعد میں جو ہے جو لوگ تھے ان کو واضح کیا. لیکن ابن ابو داؤد دواد جو تھا اس نے آیا اور اس نے امام شافعی کے اسٹوڈنٹ کو بلایا, ان کا احمد الخزائی, اور واسق ان سے پوچھ کے یہ بولتا ہے کہ تمہارا کیا اوپینین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کے متعلق. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس نے ان کو کروسیفائی کیا, ان کو قتل کر دیا اور ان کی باڈی کو سمورا کے میدان میں چھوڑ دیا تاکہ لوگ دیکھیں اور کوئی بھی ان کو چیلنج نہ کرے. امام احمد بن حنبل نے اس فتنے کے واپس اٹھنے کی وجہ سے وہ ہائیڈنگ میں چلے گئے 4 سال کے لیے. بعد میں جب ان کو الواسق کے جو ٹروپس تھے انہوں نے ڈھونڈ لیا, تو اللہ کے کرم سے الواسق ڈیو ٹو سم ریزن راتوں رات اس کا انتقال ہو گیا. اور بعد میں آیا المتوکل. المتوکل پاور میں آیا الواسق کے بعد, اور وہ ایک رائچس آدمی تھا. اس نے جو صحیح لوگ ہیں ان کو آگے فارورڈ کیا, اور جو گارڈز تھے جنہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ٹارچر کیا تھا ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا. انہوں نے پبلکلی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے اپولوجائز کیا اور یہ بات کہنے لگا کہ جو پچھلے حکمران آئے ہیں انہوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے, انہوں نے آپ کے اوپر زیادتی کی ہے, اور میں اس کی آپ سے معذرت طلب کرتا ہوں. اور امام احمد بن حنبل کو اتنے انہوں نے درجات کے اور رسپیکٹ کے ساتھ رکھا کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ یہ کہتے تھے کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے. اگر آپ کو کبھی کسی یوتھ کلب کے ویڈیو نے بینیفٹ پہنچایا ہے تو یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا. بردرز اینڈ سسٹر, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب سے بہترین مہینے میں انٹر ہو چکے ہیں, اور رمضان کا مہینہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے, جب اللہ رب العالمین تمام لوگوں پہ خاص نظر کرم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے تمہیں موت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اور جب کسی انسان کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کاش مجھے کچھ مہلت مل جاتی تو میں کیا کرتا, فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. میں صدقہ کرتا اور صالحین میں سے بن جاتا. جو بندہ اللہ کی راہ میں اس مہینے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو 700 گنا نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. So we have a great opportunity for you. We need 2000 defenders of Islam. صرف 2000 لوگ جو منتھلی بیسس پہ 3000 پلیج کر لیں
انشاءاللہ تعالیٰ, یا منتھلی بیسس پہ $10 کے قریب پلیج کر لیں. ہمارے کاز کو سمجھیں اور سپورٹ کریں. آپ کو پتہ ہے یوتھ کلب الحمدللہ کیا کام کر رہا ہے. یوتھ کلب کی ویڈیوز دنیا بھر میں دیکھی جاتی ہیں. سپوز آپ نے کوئی چیز ڈونیٹ کی, آپ کا حصہ ڈلا ہوا ہے ایسی آرگنائزیشن میں جو لوگوں کی گائیڈنس کے کام کر رہی ہے, اور ہمیں کتنی ہی ایسی سٹوریز ملتی ہیں کہ آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے ہماری زندگیاں چینج ہو گئی. جو کوئی بھی کسی طرح ہیلپر بنتا ہے لوگوں کی گائیڈنس کے حوالے سے, اللہ تعالیٰ سیم ریوارڈ اس کو بھی دیتا ہے. سو سپورٹ یوتھ کلب. ایز آئی سیڈ وی نیڈ سچ پیپل جو منتھلی یوتھ کلب کو ریگولر ڈونیٹ کریں. اینڈ لیٹس سیو اینڈ انویسٹ ان اس دنیا فار آر آخرہ انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. کہ میں اس نعمت والا جو ٹائم ہے, اس بلیسنگ والا ٹائم ہے, اس کے فتنے میں ملوث نہ آ جاؤں, اور میں اس ٹرائل والا جو امتحان محنہ والا جو ٹائم ہے اس کے فتنے سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا میں اس والے فتنے سے ڈرتا ہوں. متوکل نے کئی دفعہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو پیسے دینے کی کوشش کی, ان کو پوزیشنز دینے کی کوشش کی, لیکن امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اس کا انکار کر دیا. یہاں تک کہ جب امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے قبول نہیں کیا تو انہوں نے ان کے بیٹوں کو بھجوا دیے پیسے. اور یہاں تک کہ جب ایک دفعہ امام احمد ابن حنبل اپنے بیٹوں کے گھر پہ گئے اور ان کو پتہ چلا ہے کہ وہ وہاں پر اس پیسوں سے کھانا کھا رہے ہیں جو ان کو لیڈر نے پہنچایا, تو انہوں نے ان کے گھر پہ کھانا کھانا چھوڑ دیا. امام احمد حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ بات ضروری ہے کہ میں اس فتنے کی کوئی بھی اجرت واپس نہ لوں. اور اسی ٹائم کے بعد جو ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے المسند جو ان کی ہے, which is a very famous hadith compilation book, which is a masterpiece, اس کو compile کیا, and it became the most famous hadith books in the Muslim world, and Imam Ahmad ibn Hanbal رحمہ اللہ became one of the most famous scholars in the Muslim world. اور اسی لیے علی المدینی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز هذا الدین برجلین لا ثالث لہما, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دین کو عزت بخشی ہے دو لوگوں کے ذریعے, دو رجل کے ذریعے, تیسرا کوئی نہیں ہے. ایک ابو بکر یوم الردہ جس دن لوگ اسلام سے پھرے, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ اور جو مرتد ہیں ان کے متعلق دین کے بارے میں ایک سٹینڈ لیا, اور دوسرا وہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ یوم المحنہ. اور جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس فتنے کے ٹائم پر انہوں نے سٹینڈ لیا اور اکیلے کھڑے رہے, پہاڑ کی مانند کھڑے رہے, اور اسی لیے اسلام کے اوپر ایک احسان ہے, اس دین کے اوپر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک احسان ہے جس امت کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی امتحان کے متعلق ہم بات کر رہے تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی سیرت کے بارے میں پڑھیے, ان کی لائف کے بارے میں پڑھیے, ہاؤ ہی واز ایز اے اسکالر, ان کی اسکول آف تھاٹ کے بارے میں پڑھیے, اینڈ ہی واز ون آف دا موسٹ بریلینٹ مائنڈس آف دا مسلم امہ, وچ وی فیل کہ شاید ہی کبھی آگے آئے. باقی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دین کی خود حفاظت کرتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے ملاقات ہوگی. ٹل دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.